شرم کی بات ہے کہ جموں کشمیر کو آپ نے نان اینٹی بنا دیا تاکہ آپ چپراسی بھی یہیں سے بنا لیں، تاکہ آپ کی کلرک کی اپوائنٹمنٹ بھی یہیں سے کریں۔ انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے ہندوستان کے نقشے سے۔ پاور کے نشے میں اتنا مت گم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ، آئی ایم اسٹیٹ۔ افسوس آپ کی سوچ پر ہے، آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھات کیا۔ کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لائے، دل نہیں ملیں گے کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے، ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا۔ پورا جموں کشمیر لداخ پریشان تھا، الگ الگ افواہیں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اسٹیٹ کے 2 حصے، کوئی کہہ رہا تھا 3 حصے کیے جا رہے تھے۔ جس طرح سے ایٹم بم پھٹتا ہے اچانک، ویسے ہی صدن میں صبح ہوا جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسز کو جموں کشمیر بھیجا گیا تھا۔ سبھی ایس پیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے، اور اگر نہیں ہے تو 24 گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ہاسپٹلز میں ایڈوائزری دی جا رہی تھی ریٹن، کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا، کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا۔ جو امرناتھ جی کی یاترا کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آنا شروع کر دیں۔ کچھ مزدوری، کچھ کارپینٹر، کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز باہر کے، سڑکیں بنانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے، ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا۔ تو ایک ہفتے سے ہی جموں کشمیر میں، اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جموں پروونس سے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھے، ایک خوف، ایک آتنک کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا۔ تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدھیمان آدمی ہو، کتنا بھی عقل مند آدمی ہو، اس نے کبھی، اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ، کئی ایکسپرٹس ہیں کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ ودیشی ملکوں میں، شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ ان 4-5 چیزوں میں سے ایک نہیں، 4 کی 4 چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننیے گृہ منتری جی پڑھیں گے، اور اسی دن صدن میں لائیں گے، اور اسی دن چرچا بھی ہوگی، اسی دن پاس بھی کریں گے۔ اور ہمارے رولز میں ہے پارلیمنٹ کہ 2 دن پہلے وہ بل آنا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں اور امینڈمنٹ دیں۔ سادھارن بل ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے نقشے سے ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ، I am state. I am talking of a state. I am talking of a state, understand? ہماری 29 سٹیٹیں تھیں، آپ 28 کر رہے ہیں، تو سٹیٹ ایک ختم ہو گیا نا۔ پلیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور پلیز 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 لیٹ می ہیو، مسٹر یادو لیٹ می اسپیک۔ آئی ایم ناٹ ابیوزنگ، آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ۔ کیا 29 سٹیٹ ہیں آپ کے اس بل میں؟ تو اگر نہیں ہے تو ایک سٹیٹ ختم ہو گئی نا۔ آپ بتائیے نا، جمع کر کے مجھے بتائیے، اٹھ کے بتائیے 29 سٹیٹیں آج اس بل کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی تو نہیں ایک سٹیٹ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئی نہیں کہ کیا؟ ارے کیا بات کرتے، پلیز ذرا سمجھا کریے سر۔ تو ایک سٹیٹ، اور وہ کون سی سٹیٹ؟ وہ سٹیٹ صرف سر نہیں، سرتاج نہیں، وہ چائنا کے ساتھ لگا ہوا، وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا، وہ POK کے ساتھ لگا ہوا۔ جہاں چین نے حملہ کیا اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی، پاکستان کے ساتھ 3-4 لڑائیاں ہوئی،
ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی، اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماؤں کی سرکشا کی، وہاں جموں کشمیر کی عوام نے، جموں کشمیر کی جنتا نے، جموں کشمیر کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے، چین کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے جو سورس، میں چیف منسٹر رہا ہوں، ہماری جو لسٹ اس طرح کی اسٹیٹوں میں جو بارڈر اسٹیٹ ہیں، اور ایک نہیں 2 دیشوں کے ساتھ، وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو خبر نہیں دیں گے، جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائیڈ آؤٹس نہیں بتا دیں گے، چاہے 1000 سال آپ لڑتے رہے، آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ افغانستان میں آپ دیکھ رہے نہیں، ان کو پتا چلتا، لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارے لوگ جو نیشنلسٹ لوگ تھے، جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے، وہ ہمیشہ ہماری سیکورٹی فورسز، چاہے وہ آرمی ہو، آرمی انٹیلیجنس ہو، وہ آئی بی ہو، وہ سی آئی ڈی ہو یا رو، ان کو خبر دیتی تھی۔ اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگوں کا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو جغرافیہ معلوم تھا، ان کو لوگ معلوم تھے۔ جتنی اچیومنٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے، جنہوں نے مدد کی ہے فورس کی، آرمی فورسز کی، پیراملٹری فورسز کی اور سیکورٹی پولیس، اور یہ وشواس کے ساتھ کہ مہاراجا ہری سنگھ نے ایکارڈ کیا، ایکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے، انہوں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا، کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا، ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا، ہندوستان کے سیکولرزم کو مانا، ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا، نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ وشواس تھا، آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھاٹ کیا۔ جس وشواس کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے پاس آئے تھے اس وقت کے لوگ، ہمارے لیے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمیں تو وشواس ہی وشواس، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے جو وشواس کیا تھا یہاں کے، انہوں نے وشواس کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے وشواس کیا تھا سردار پٹیل پر کہ یہ ہم کو سرکشا دیں گے، ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں، ہماری تاریخ کو، ہماری اتہاس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے اصولوں کو نہیں توڑیں گے، اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں، ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے، موتی لال بیگڑا سے نیچے، افضل بیگ سے نیچے، اور مہاراجا ہری سنگھ، ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں، اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ، آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کے لوگوں نے، عوام لوگوں نے، اور جب جب بھی آواز اٹھی علیحدگی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ماری گئی ہے، یہ ہزاروں سینکڑوں آج بیوائیں بنی ہیں، یہ ان ملیٹنٹوں نے ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ہماری فوج بھی ماری گئی، پولیس بھی ماری گئی، سی آر پی۔ لیکن اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جموں کشمیر پورا مین سٹریم میں تھا، آج جموں کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھی، انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھی، آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں
दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे। इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आज आप लोगों ने, मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे लिए सभी एक, सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। ये जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह किंग, 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सदर रियासत मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। सदर रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति। और इस प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला 5-6 साल, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद, अच्छा, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ओके, बख्शी गुलाम मोहम्मद 14-15 साल। और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक। और गुलाम मोहम्मद सादिक के वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेंज किया, राष्ट्रपति से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। क्या होता हमने देख रहे हैं 4 साल से चीफ मिनिस्टर बेचारा पांडिचेरी का रोज आता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको काम करने नहीं देता। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा, यूपी में हो आप, ये सोचो, अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का यूनियन टेरिटरी। जरा गुजरात बना के देखिए, इसे आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, लाइए बिल। ये कहना बड़ा आसान होता, ये कहना बड़ा आसान होता। जिस स्टेट का चिल्ला रहा, जरा अपनी स्टेट में लाइए जरा कल, और फिर देखिए कि हाल क्या होगा। ये आसान होता है कहना, इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। आपको खाली ज्योग्राफिया मालूम है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम, आपको यह मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है,
ایک لے اور کارگل. آپ کو یہ معلوم ہے مسلم 52% آبادی شیعہ مسلم لداخ میں اور بدھسٹ 48. ان 52 میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم 2-4% ہیں اور بدھسٹ میں بھی کچھ اور 2% ہے, لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی بٹوین بدھسٹ. آج سے 20 سال پہلے نے جو ہسٹری پڑھی تھی وہ بدھسٹ اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی. اب الٹا ہو گیا ہے, مسلم میجورٹی بن گیا ہے لداخ. اور بدھسٹ 30 سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین ٹیریٹری چاہتے تھے, اور کارگل والے لداخ سے نکل کر کشمیر پراونس میں آنا چاہتے ہیں. یہ کسی کو معلوم؟ یہ کارگل والے. ارے بس سنیے, لامت پڑھیے, ہسٹری پڑھیے. میں زندہ ہوں. 91 میں یونین منسٹر تھا اور کئی مہینے لے میں ہڑتال چل رہی تھی ہل کونسل کی, اور کارگل میں چل رہی تھی اینٹی ہل کونسل کی. اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوسیشن کرنے گیا. جو آپ کا ایم پی تھا ابھی پچھلے میں, وہ اس کا چیئرمین تھا, اور میری پارٹی کا لیڈر آف لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر جو ابھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا, وہ اس کا جنرل سیکرٹری تھا. ان کے فورم میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کونسل, ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی. تو ہل کونسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو. لیکن کارگل والے تب بھی مانگ تھی, آج بھی ہے, کہ ہم کو لداخ سے نہیں رہنا ہے. لداخ میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے, ہم کو کارگل میں رہنا ہے. ابھی آپ نے لداخ کو پراونس کا درجہ دیا, ذرا دیکھ لیتے 5 منٹ میں. اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپٹل رکھتا, آپ کو بھی مجبوراً میں لے میں بھی اس کا کیپٹل رکھنا پڑا اور کارگل میں بھی رکھنا پڑا, اسی مجبوری میں, کیونکہ کارگل والے کہتے کہ ہم کو کشمیر کے پراونس میں لے جاؤ. تو یہ پرابلم ہے. آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس کو بنائیں گے چیف منسٹر؟ تو آپ نے وہاں کے بدھسٹ اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی, جو کہ ہمارا سب سے پیسفل ریجن تھا لداخ, جموں کشمیر کا لداخ. جموں اور کشمیر کو آپ یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹیننٹ گورنر. کتنے بدھیمان لوگ, شیخ عبداللہ سے لے کر صادق تک, ہماری بات چھوڑیے, یہ لوگ وہاں چیف منسٹر رہے, وہاں کی راجنیتی سے جوجھ رہے ہیں. تو ایک آئی اے ایس آفیسر کو, جوائنٹ سیکرٹری کو یا اپنی پارٹی کو, کسی ویکتی کو اٹھا کر لیفٹیننٹ گورنر بنائے گا اور وہ جموں کشمیر کے مسئلے حل کرے گا. میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے مدعے, میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ. تو آپ صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہو, پورے وشو کو پر حکومت کرتے ہیں. لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب لیفٹیننٹ گورنر جموں اینڈ کشمیر وہ چلائے گا. اس لیے مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا, افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں, تو پرانے بھارت کو بگاڑ دو گے, ختم کر دو گے, توڑ پھوڑ جوڑ, اور پھر نیا بھارت تو بنے گا. اس لیے بھارت کے اتہاس کے ساتھ, بھارت کی یکجہتی کے ساتھ, اکھنڈتا کے ساتھ, بھارت کے کلچر کے ساتھ یہ کھلواڑ مت کریے ووٹ لینے کے لیے. بہت ہو گیا. یہ بھارت کے اتہاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ قانون پاس ہوگا. ہندوستان کے اتہاس میں اور اس نئے بھارت کے اتہاس میں یہ کالا دھبا ہے. آج جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کر رہے ہیں, آج 35A ختم کر رہے ہیں,
आज आप डिलिमिटेशन ان کی مرضی کے بغیر اسٹیٹ کو توڑ کے ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان کے نقشے سے وہ کشمیر جو نعرہ چلتا تھا، آپ کہتے ہیں 47 میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے، تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے۔ آج ان ہزاروں بہنوں نے، بھائیوں نے، نوجوانوں نے جس خون سے سینچا تھا، آج اس خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے اور آپ نے وہ اتہاس مٹا دیا ہے۔ نہ بھارت کا اتہاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے، جن کی سوچ دیش کے لیے ہوتی ہے، دیش کے اتھان کے لیے ہوتی ہے، دیش کی یکجہتی کے لیے ہوتی ہے، دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے، دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی سوچ دیش بھر میں ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ چاہے آپ میجورٹی سے، آپ اپنی طاقت کے بل بوتے سے قانون لائیں گے، لیکن اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں آپ نہ سفل ہوں گے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔